اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ 7واں سپارہ ہے، آیت نمبر 83، سورۃ المائدہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، ترا اعینہم تفیض من الدم، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین شہادت دینے والوں میں۔ آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86 کو اکٹھا پڑھیں گے ہم، ایک ہی سلسلہ کلام ہے۔ آیت نمبر 84 کو میں پڑھ رہی ہوں، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں داخل فرمائے گا۔ آیت نمبر 85 ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، پس بدلے میں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ اللہ نے دیا باغات بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 86 ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو اشارہ ہے یہاں حبشہ کے نصارہ کی طرف، اور تم ان تمام نصارہ کی طرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور انجیل پر صحیح طور پر عمل پیرا رہے۔ گزشتہ آیت نمبر 82 میں 82 میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے دوستی میں نرم ہیں، کیونکہ وہ بہترین اوصاف کے مالک ہیں، ان میں عبادات ہیں، علم ہے، عاجزی ہے، رحم دلی ہے، حق کی قبولیت کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نصارہ میں سے انجیل کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل پیرا رہے، تحریف شدہ انجیل میں نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جن کا صحیح عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس عقیدے پر صحیح طور پر قائم رہے۔ یہ بات ان نصارہ کی ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو ان کے اندر احکام، تو ان کی بات ہو رہی تھی نصارہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر ہے، ادب اور دل کی چاہت سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، نہ صرف اپنی تورات اور انجیل پر عمل پیرا رہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا اور آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس کے کلام کو بھی دلی چاہت کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ تعصب نہیں ہے جو دیگر یہود اور نصارہ میں تھا، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اسی ہستی کی طرف سے آیا ہے جس ہستی کی طرف سے ان کے رسول پر کلام اترا تھا۔ تو وہ دل کی چاہت سے قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں اور نرم دلی سے رو دیتے ہیں، کیونکہ حق کو وہ جاننے والے ہوتے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہم حق کو کیوں نہ مانیں، جب حق ہم تک پہنچے تو ہم حق کو کیوں نہ ماننے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں۔ آنسو اصل میں جذبات کی علامت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سن کر یا پڑھ کر یا سمجھ کر رونا انہیں آتا ہے جن کا اپنے رب سے جذباتی اور قلبی تعلق قائم ہوتا ہے، اور بہت سے بد نصیب ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کے سپارے پڑھ کر قرآن پاک کی آیات ان کے دل پر دستک بھی نہیں دیتی۔ تو اگر قرآن پاک سن کر اور پڑھ کر رونا نہ آئے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے کلام میں انوالو ہوتا ہے تو پھر آنسو جو ہیں آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں، کیونکہ ایمان اور تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھ کر اور قرآن پاک سن کر رونا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْغَوْا، قرآن پاک پڑھو اور رو۔ قرآن پاک پڑھ کر رونا اسے آئے گا جسے شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، قرآن پاک پڑھتے اور اس کے بعد قرآن پاک کو اپنے منہ اور آنکھوں پر رکھتے اور دل کی محبت کے ساتھ فرماتے کتاب ربی، میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں نجاشی بادشاہ کے متعلق اتری ہیں۔ جب مسلمان مہاجرین کا وفد ان کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی گئی تو انہیں وہ اللہ کا کلام سن کر وہ بھی اسی طرح ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ مگر بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیات جو ہیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ المائدہ جو ہے اس کا زمانہ نزول 6 ہجری سے 10 ہجری تک کا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں مدنی صورت ہے سورۃ المائدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مدینہ میں مطمئن ہو جانا مہاجرین حبشہ کو معلوم ہوا، تو مہاجرین حبشہ نے مدینہ منورہ جانے کا عزم کیا۔ تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے علماء میں سے 62 مشائخ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ 70 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 62 حضرات جو تھے وہ حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ یہ وفد مشائخ کا، علماء کا، نصارہ کے مشائخ اور علماء کا تھا۔ یہ درویشانہ اور راہبانہ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ یاسین پڑھ کر سنائی تو یہ لوگ اللہ کا یہ کلام سنتے جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ سب نے کہا کہ یہ اسی ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے ہمارے رسول پر کتاب بھیجی، اور یہ سارا وفد جو ہے یہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سننا اور اسے سن کر رونا پسندیدہ عمل ہے۔ 70 افراد کا یہ وفد جب واپس حبشہ پہنچا تو شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس نے پھر اپنا ایک خط دے کر اپنے بیٹے کو ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا، مگر بدقسمتی سے ان کی کشتی دریا میں غرق ہو گئی۔ جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ آیات نجاشی شاہ حبشہ اور ان کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے الفاظ عموم ہیں۔ اس کا حکم ان تمام نصارہ کے لیے عام ہے جو اہل حبشہ کے اس وفد اور شاہ نجاشی کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی وہ اسلام سے پہلے انجیل پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں اور اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اسلام کے پیروکار ہو گئے ہوں،
اور آئندہ زمانے کے بھی وہ نصارہ جو ان تمام صفات کے حامل ہوں۔ یہ آیات ان سب کے بارے میں ہے۔ انہوں نے قرآن پاک سنا تو انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تیرے بھیجے ہوئے اس کلام پاک قرآن پاک پر اور تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو اے اللہ تو ہمارا نام شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ شاہدین ہوتا ہے حق کی گواہی دینے والے۔ یہاں شاہدین کا لفظ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے آیا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت امیر تھے یا دنیاوی طور پر بہت بلند اور بہت کروپر اور تسکو احتشام والے تھے؟ نہیں، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب نصاروں کو بھی ایمان کی ایسے ہی دولت عطا کی تھی۔ انسان اسی کے ساتھ نام لکھوانا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اسی میں شامل ہونا چاہتا ہے جو اس کی پسند اور محبت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے المرء مع احب، قیامت کے دن انسان اسی شخص کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ دلی محبت ہوگی اسے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو صالح بنیں گے اور صالح ہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ بگڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمان میں بگاڑ آئے گا، کیونکہ ہر انسان کے اندر جو دل ہے نا، اس میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ جب انسان خیر کے انسانوں کے ساتھ خیر کے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو خیر غالب آ جاتا ہے اور شر دب جاتا ہے، اور جب انسان شر کے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو خیر دب جاتی ہے اور شر غالب آ جاتا ہے۔ خیر کے ماحول میں انسان رہے تو اسے ہر وقت خیر کا ایک چھینٹا ملتا رہتا ہے، اس کی خیر کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے یہی دعا کی کہ ہمیں یہ شاہدین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یا اللہ ہمیں لکھ دے، ان میں ہمارا شمار کر دے۔ اور انہوں نے کہا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ یہ ان کی دعا تھی کہ ہم امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ یہ ہوتی ہیں نیک لوگوں کی دعائیں۔ کیا دعا ہوتی ہے؟ آخرت کی کامیابی ان کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب اللہ کے پیارے بندے صدق کے دل سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ فوراً جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بدلے اور ایمان کی نعمت کے بدلے اور ان کی اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے لیے۔ کیا لکھ دیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی چاہت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے اور نیکی کا عزم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایوارڈ عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتیوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی قبول کیا، کیونکہ یہ بات صرف بناوٹی اور ظاہری نہیں تھی، بلکہ ان کی دل کی چاہت، ان کی اس الفاظ سے ان کے دل کی چاہت اور صداقت عیاں تھی۔ محسنین اور نیکوکار اور مطیع حق اور تابع فرمان الہی لوگوں کی جزا یہی ہے، وہ کہیں کے بھی ہوں اور کوئی بھی ہوں، ان کے ایمان کی سچائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ انعام الہی عطا فرماتا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 86 میں ان لوگوں کا، ان بد نصیبوں کا بیان ہے جو کلام حق کو سن کر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا پیغام سن کر ایمان نہیں لاتے، انہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ ان بد نصیبوں کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوتا اور آخرت ان کی آخرت ہلاکت کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ دوزخ والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر سمجھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے رسولوں کے پیغام کو دل و جان سے نہیں سنتے
سنتے بھی ہیں تو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کا تکبر انہیں آخرت میں جہنم میں لے جائے گا۔ آیت نمبر 87 اور 88 کو میں 87 اور 88 کو اکٹھا پڑھ رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 88 ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، حلال اور پاکیزہ رزق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، ڈرو اللہ سے اس سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 82 میں نصارہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، تو یہ مدح کے طور پر یہ الفاظ ان کے لیے آئے تھے۔ گو وہ الفاظ نصارہ کے لیے یہود کے مقابلتاً استعمال ہوئے تھے اور ایک جزو خاص کے انداز میں آئے تھے، مگر اس میں خدشہ یہ تھا کہ کوئی رہبانیت کی سی خصوصیات کو قابل تعریف نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے اس آیت میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترک دنیا کے پہلو کو رد فرمایا ہے جو نصارہ نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر میں ترک دنیا کے پہلو کو رد فرمایا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ نصارہ جو رہبانیت کی راہ پر چل پڑے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ سورۃ الحدید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 میں رب کریم نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے کی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اسے خود بخود اختیار کر لیا تھا۔ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، مگر انہوں نے اسے نبھایا نہیں جیسے کہ نبھانے کا حق تھا۔ اس راہ پر چلتے ہوئے بہت سی خرابیاں ان کے اندر آ گئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے متعلق پوچھا، اور معلوم ہونے کے بعد ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، بعض نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی عبادات کرتے ہیں اور ہمیں تو اس سے بہت بڑھ کر عبادات کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر کے کہا کہ ہم یہ سارا وقت اور ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا میں صرف کریں گے۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض کہتے ہیں ہم بستر پر نہیں سوئیں گے، بعض کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، تو جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے۔ تو اصل زندگی کی کامیاب راہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو زندگی کی نعمتوں کو اپنے آپ پر حرام کر دینا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ ماکل بن مارن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ میں نے تو اپنا بستر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا تو ایک شخص اس مجمع سے الگ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کا کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ کھا لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دینا۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ علماء کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے اوپر کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کر لے تو اس پر قسم کا کفارہ ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ سورۃ تحریم کی آیت ہے کہ اے نبی، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کر لیا ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اور اسی اعتدال کا اس آیت میں حکم ہے۔ رب کریم فرماتا ہے لا تحرموا، ایک حکم یہ ہے کہ اپنے اوپر حرام مت کرو حلال چیزوں کو، اور کھاؤ طیبات۔ طیبات وہ ہیں جو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہوں، یعنی باطنی نجاست سے پاک ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان پر حلال کیا ہو، اور ظاہری نجاست یہ ہے کہ صاف ستھری ہوں، غلیظ اور آلودہ نہ ہوں، گندگی میں نہ لتھڑی ہوئی ہوں۔ اللہ نے وہ تمام ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں۔ دوسرا حکم ہے ولا تعتدوا، کہ حلال کو استعمال کرو، بقدر کفایت استعمال کرو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اسراف اور بخیلی کے درمیان رہ کر۔ اللہ تعالیٰ نہ بخل کو پسند فرماتا ہے، نہ اسراف کو پسند فرماتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اصل میں مادی یعنی دنیاوی چیزوں سے قلبی دوری مطلوب ہے، ظاہری اور مانوی دوری نہیں۔ یعنی ان دنیاوی چیزوں یعنی کپڑا، زیور، کھانا پینا، ان سے قلبی طور پر تو دور رہے، یعنی ان کی محبت دل میں نقش نہ ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر نہ ملے تو غم نہ کھاؤ کہ ہائے میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہائے میری ہی قسمت کھوٹی ہے کہ خاندان میں میرے ہی ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں نہیں ہیں۔ نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو اور دنیا کی ان ظاہری نعمتوں کو اتنا دل میں نہ بٹھاؤ، بلکہ کیا رویہ ہو کہ اگر نہیں ہے تو غم نہ کھاؤ، اگر ہے تو اتراؤ نہیں۔ ہے تو اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ، استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے آپ کو اس سے محروم نہ رکھو، اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، نہ بخل کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو۔ کھانا، اصل میں کھانا، پینا، اوڑھنا، پہننا، یہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کون انسان کی ضرورت کو جانتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، طاقت ہوگی تو محنت ہوگی رزق حلال کے لیے اور عبادت کے لیے بھی۔ اس لیے حلال چیزوں کو چھوڑنا اور اس کو نہ استعمال کرنے کا عزم کرنا، اس چھوڑنے کو ثواب سمجھنا، یہ بدعت اور رہبانیت ہے جس کا گناہ عظیم ہے۔ اور قرآن و سنت میں واضح حکم ہے کہ ایسی پابندی اگر تم نے اپنے اوپر لگائی ہے تو اس پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے، کیونکہ یہ بدعت اور رہبانیت ہے۔ اس سلسلے میں مزید رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 میں فرمائی۔ رب فرما رہا ہے کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے وہ جو نعمتیں
اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے کس نے حرام کیا ہے اللہ کے بندوں پر؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں ایمان والوں ہی کے لیے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ صرف مومنوں کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر ایسی پابندی یا کسی چیز کو انسان اپنے اوپر کھانا ممنوع کر دیتا ہے، اگر ایسی پابندی اس نے ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی جسمانی یا روحانی بیماری کی وجہ سے یا ڈاکٹر کی ہدایت کی وجہ سے اس نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو پھر یہ گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 99 ہے 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے اس پر جو تم نے مضبوط قسمیں باندھی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو کفارہ ہے ان قسموں کا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اس درجے کا، اور کسوتہم یا کپڑے پہنانا ہے، اور تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرنا یا ایک گردن آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس جو کوئی نہ پائے تو روزہ رکھنا ہے 3 دنوں کا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اور اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گزشتہ آیات میں کھانے کے معاملے میں چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ممانعت تھی۔ بعض اوقات انسان قسم کھا کر بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، تو یہاں قسموں کے کفارے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم کھا لی ہے تو اس پر قائم مت رہو، بلکہ اس قسم کا کفارہ دے کر اس حلال چیز کو اپنے اوپر حلال ہی کرو، یہ ثواب ہے۔ تو یہاں قسموں کی مفسرین نے قسمیں 3 بیان کی ہیں۔ پہلی قسم لغو قسم ہے۔ لغو قسم کو وہ ہوتی ہے جو انسان بغیر ارادے کے، جو عادتاً انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے، جو تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہو، جیسے بائی گاڈ انسان کہہ دیتا ہے، یا انسان واللہ عادتاً اور گفتگو میں معمول کے مطابق ایسے کہہ دیتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ قسمیں جو لغو تمہاری زبان سے بلا ارادہ نکل جاتی ہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی رحمت ہے کہ لغو قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ قسم کی دوسری قسم جو بیان کی گئی ہے مفسرین نے اسے لکھا کہ ان قسموں کو غموس کہا جاتا ہے، غائن میم واو اور سین۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے ڈبو دینے والا۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ جیسے کوئی انسان کوئی کام کر چکا ہو مگر وہ قسم کھا کر کہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کام اس نے کیا ہے، تو یہ جھوٹ اور دھوکہ دینے والی قسم ہے۔ یہ قسم گناہ کبیرہ ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب کا باعث ہے، اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ قسم انسان کو غم میں ڈبو دینے والی ہے۔ تیسری قسم جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کا کفارے کا بتایا گیا ہے اسے منعقدہ قسم کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقدتم الایمان، کہ تم قسمیں مضبوط باندھتے ہو۔
عقدہ جیسے گرہ کو کہا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنا عزم ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً اور نیت کے ساتھ قسم کھاتا ہے. جیسے انسان قسم کھا کر کہے کہ میں تمہاری بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر مجبوری میں اگر وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سک رہا ہو تو پھر اسے اس قسم کا کفارہ دینا ہے. ایک اور ضروری بات جو قسم کے سلسلے میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حلف غیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے سوا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جیسے ہم کہیں تمہارے نام کی قسم ہے، یا ہم کہیں کہ اپنے بیٹے کی نام کی قسم میں کھاتی ہوں، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. اگر ارادتاً اور نیت سے انسان کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے یقین دلانے کے لیے، تو اسے صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، صرف اللہ کے نام کی قسم. اگر کسی مجبوری سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو پھر اس پر کفارہ دینا واجب ہے. کفارے کی تفصیل یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اس معیار کا جس معیار کا خود تم گھر والے کھاتے ہو. یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے. اگر مالی کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. رب کریم فرماتا ہے اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ اور اسے پورا نہ کر سکو تو یہ کفارہ دو. اگر قسم پوری کی ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، یعنی جو وعدہ کسی سے کیا ہے اس وعدے پر قائم ہو تو پھر کفارہ نہیں ہے. قسم ٹوٹنے کی صورت میں کفارہ ہے. رب کریم تاکید فرماتا ہے وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اگر تم ارادے کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ قسم کھاتے ہو تو پھر اس قسم کو پورا کیا کرو، جلد بازی نہ کرو. اگر ضرورت ہے قسم کھانے کی تو قسم کھاؤ، تو پھر اس کی حفاظت کرو، اسے پورا کرو. آیت نمبر 90 ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک نشہ اور جوا اور بت اور فال کے تیر یہ ناپاک ہیں، یہ شیطان کے عمل سے ہیں، پس بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ. گزشتہ آیت میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب اس آیت میں رب کریم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان پر حرام کی ہیں. اس آیت میں 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے بچو. یہ رجس یعنی گندگی ہے. رجس عربی میں ایسی گندی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت میں گھن اور نفرت پیدا ہوتی ہو، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس سے عقل سلیم اور طبع سلیم جو رکھتا ہو وہ ضرور اس سے نفرت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور رحمت ہے کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں اور گھن اور نفرت والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے الہامی مذہب رکھنے والوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے. 4 چیزوں کا ذکر ہے. پہلے نمبر پہ خمر ہے، تو خمر کو ہم آخر میں بیان کریں گے. پہلے ہم میسر کو بیان کر دیتے ہیں. میسر جوئے کو کہا جاتا ہے، یسر سے ہے آسانی. اس سے مراد وہ کثیر دولت ہے جو مفت میں آسانی سے ہاتھ آ جائے. اہل عرب میں اسلام سے پہلے شراب اور جوئے کو حلال سمجھا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں شراب کی طرح جوئے کا عام رواج تھا جسے اسلام نے حرام قرار دیا. جوئے کی معروف قسم جو پیسے لگا کر کی جاتی ہے، جس میں ایک شخص پورا جیت جاتا ہے اور باقی تمام لوگ اپنے اصل پیسے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، یہ شرعاً اور قانوناً حرام ہے. مگر موجودہ دور میں جوئے کی جو نئی قسمیں وجود میں آ چکی ہیں جن میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، جیسے لاٹری، مہمہ بازی، ریس کورس، بیمہ، ریفل ٹکٹ، یہ سب نئی شکلیں بھی حرام ہیں.
جوئے کی ہر چیز میسر میں داخل ہے۔ دوسری جو بات اللہ نے ذکر فرمائی، ازلام۔ ازلام جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے۔ ظلم کا مطلب ہے تیر، یہاں اس سے مراد پانسے یا فال کے تیر ہیں۔ یہ ان تیروں کو کہا جاتا ہے جس پر قرعہ اندازی کر کے عربوں میں جوا کھیلنے کی رسم عام تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شراکت میں اگر ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اسے 10 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی بجائے وہ اس طرح بانٹتے تھے کہ اس پر جوا کھیلتے تھے۔ 10 تیروں میں سے 7 تیروں پر کچھ مقرر نشان بنے ہوتے تھے، جیسے کسی پر 3، کسی پر 2، کسی پر 1، اور 3 تیر جو ہوتے تھے وہ خالی ہوتے تھے۔ ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے، پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر نکالتے۔ جس کے حصے میں 3 نکلتا وہ اونٹ کے اس گوشت میں سے 3 حصے لے لیتا، جس کے حصے میں 1 نکلتا وہ اونٹ کے اس 10 حصوں میں سے 1 حصہ لیتا۔ کسی کے حصے میں فرض کیا 7 نکلتا ہے تو وہ اونٹ کے پورے 7 حصے لے جاتا، اور باقی جو لوگ تھے وہ اس سے محروم، 1 حصے سے بھی محروم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر پانسے کے تیر جو ہوتے تھے، مشرکین مکہ نے کعبہ کے اندر اپنے بت حبل کے سامنے یہ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ انہیں مقدس تیر سمجھا جاتا تھا۔ ان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تھا۔ جب انہیں اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تو حبل بت کے پاس آتے، حبل بت کے متولی سے وہ دعا کرواتے، اسے نذرانے دیتے، اور پھر وہ ایک تیر اٹھاتے۔ اس پر جو لکھا ہوتا کہ یہ کام تمہارے لیے کرنا مبارک ہے یا یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے مطابق وہ پھر اپنا آگے کا قدم اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ میسر اور ازلام دونوں جوئے کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ جوا انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے۔ انسان دوسرے کے نقصان پر خوش ہو کر خود بہت سی رقم اور فائدہ لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کنگال رہ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پانسوں سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت سے آلودہ کرنے والا ہے۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ پانسوں سے کھیل کر نماز پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی قے اور گندگی سے اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ جوا اصل میں انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ جوا کھیلنے والا صرف آئی اینڈ می کے چکر میں رہتا ہے، وہ دوسروں کو لوٹ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں پھر شاکرین، صالحین اور محسنین نہیں ہوتے۔ ایسے معاشرے میں ایسی چیزیں انسان کو جانور بنا دیتی ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی قرعہ اندازی جائز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر ایک چیز 10 لوگوں میں تقسیم کرنی ہے تو 10 مساوی حصے بنا دیے جاتے، مگر حصوں کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے قرعہ اندازی کی جاتی کہ کس کو کون سا حصہ دینا ہے۔ اس میں وہ قرعے کے ذریعے انہیں حصہ دیا جاتا۔ اس میں ہر شخص کو حصہ ملتا ہے، کوئی اپنے حصے سے محروم نہیں رہتا۔ ہاں، کسی کے دل میں یہ رنجش بھی نہیں رہتی کہ مجھے یہ حصہ ملتا یا وہ مجھے کیوں ملا ہے، بلکہ مساوی حصے بنا کر اسے بھی اس میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی جاتی کہ ان مساوی حصوں میں سے کس کو کون سا حصہ دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ تیسری چیز انصاب، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ نسب کی جمع ہے۔ یہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جیسے نسب کرنا، کسی چیز کو گاڑ دینا۔ تو انصاب ان بغیر گھڑے ہوئے پتھروں کو کہتے ہیں جو ایام جاہلیت میں مشرکین کہیں گاڑ دیتے تھے، اور ان پر جانوروں کی قربانیاں اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام کی قربانی دیتے، ان کا کچھ خون ان پر ملتے۔ ان پتھروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ انصاب میں
صرف بت کی شکل میں، صرف کسی نصب کیے ہوئے پتھر ہی نہیں، انصاب میں بت کی شکل میں کسی جگہ نصب کیے ہوئے صرف پتھر ہی نہیں، بلکہ کوئی جگہ، کوئی پتھر، کوئی درخت یا زمین کا کوئی حصہ جس کے ساتھ شرک یا عقائد وابستہ ہوں اور جسے مقدس سمجھا جاتا ہو، وہاں نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہوں، یہ سب انصاب میں داخل ہیں۔ صنم وہ بت ہیں جن پر شکل کھدی ہوئی ہو، اور نصب وہ پتھر ہیں جن پر شکل نہ گھڑی ہوئی ہو۔ انہیں مقدس سمجھنا، اس پر نظر و نیاز دینا اور ان پر وہاں جا کر قربانیاں کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب حرام قرار دیا ہے۔ اب ہے خمر سے مراد نشہ ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے اس میں شراب بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں شراب اور جوئے کو حلال اور طیب سمجھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں عام شراب پی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت زیادہ اور منافع ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کا نفع اس کے نفع سے اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اب اس میں یہ شراب کے بارے میں پہلی وحی جو آئی، اس میں شراب اور جوئے کی ظاہری برائی بیان کی گئی۔ اس میں شراب کے حرام ہونے کا صاف حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں دوسرا حکم سورۃ النساء میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو کچھ نماز میں کہو وہ تم سمجھتے ہو، یعنی ہوش کی حالت میں نماز پڑھو۔ اس میں نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں شراب کے قطعی حرام ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، جسے ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو بے شک شراب، نشہ، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سارے گندگی ہیں، یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم سنا تو فرمایا، انتہینا یا اللہ ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم رک گئے، یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک دیا۔ جب یہ حتمی حکم آیا رب کریم نے، ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 90 میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، فاجتنبوہ، پس بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، اجتناب کرو اس سے۔ اردو میں اجتناب کا مطلب ہوتا ہے ایوائڈ کرو، تھوڑا سا بچو، مگر عربی میں اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس بھی نہ پھٹکو، جیسے ڈونٹ ٹچ اٹ، اس سے دور رہو، بالکل اس کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ تو یہ حتمی حکم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کتنی حکمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر رحمت ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ بہترین مزاج سکھاتا ہے کہ اگر برائی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے،
اب اس کو یکدم بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے روکنا، یکدم روکنے کا حکم نافذ کر دینا، ایسے ہی ہے جیسے تیز رفتار ٹرین کو یکدم بریک لگانا ہے، جس سے ٹرین الٹ سکتی ہے، فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ رفتہ رفتہ ذہن تیار کیے جائیں، دل مائل کیے جائیں، عقائد کی پختگی کی جائے، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین اتنا کامل ہو کہ اللہ کے حکم پر اطاعت کا جذبہ، اس کی رضا کا جذبہ ایسے امڈ کر آئے کہ انسان اس کا حکم ماننے کے لیے 100% تیار ہو جائے۔ مکی دور میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا، پورے 13 سال مکی دور کے ذہن تیار کیے گئے، عقائد پختہ کیے گئے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھایا گیا، قرآن و حدیث کا علم پہنچایا گیا، ذہن کو تیار کیا گیا، برائی کو واضح کیا گیا، پہلے حکم میں بتایا کہ یہ گندی چیزیں ہیں، اس میں انسان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ دوسرا حکم جب آیا سورت اس میں النساء میں آیا دوسرا حکم کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا پیارا انداز ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب مت پیو، مائل کرنے کا انداز، حکم کو ماننے کا انداز تو دیکھیے۔ رب جانتا تھا کہ صدیوں سے شراب اور جوا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اس کا چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، تو پہلے ذہن تیار کیا گیا کہ یہ گندی چیزیں ہیں، ذہنوں میں اس کی برائی واضح ہو گئی، تو پھر اگلا سٹیپ تدریجی طور پر انہیں روکا جا رہا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ سوچئے کیا خوبصورت انداز ہے کہ نماز مسلمانوں پر مکی دور میں فرض ہو چکی تھی معراج کے موقع پر، اب اتنے سال سے مسلمانوں کی نماز سے وابستگی ہو چکی تھی، نماز ان کے نزدیک اللہ سے ملاقات کا وقت تھا، نماز سے اتنی محبت گہری ہو چکی تھی کہ وہ محبت نشے کی محبت پر اب غالب آ سکتی تھی۔ رب نے فرمایا جب نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اب انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو نشے سے روکنا ہے، شراب سے روکنا ہے، ظہر کی پڑھنی ہے تو اس سے کئی گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے، ظہر کی پڑھ کے اب عصر سے پہلے بھی وہ شراب نہیں پیتے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ سے بڑھ کر حکیم علیم کوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے کو برائی سے، ایسی برائی جو ان کے وجود میں سرایت کر چکی ہے، اس سے کیسے روکنا ہے۔ اب اس طرح انہوں نے نماز کے لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو نشے سے روکنے کی عادت ان کے اندر پڑ گئی، سیلف کنٹرول ان کے اندر آ گیا، یہ ایک دوسرا سٹیپ طے ہوا۔ جب یہ چیز اور یہ پریکٹس ان کے اندر پختہ ہو گئی تو اب سورۃ المائدہ میں شراب اور جوئے کے حتمی ممانعت کا حکم آیا ہے، اور رب فرما رہا ہے فاجتنبوہ، بس اب ڈونٹ ٹچ اٹ، اب اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب اس وقت تک اتنے ذہن تیار ہو چکے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتہینا، ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم رک گئے اس برائی سے، یا اللہ ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، سارے صحابہ کا یہی عالم تھا۔ یقین جانیے کہ جس وقت شراب کی ممانعت کا حکم آیا اس وقت ایک گھر میں محفل تھی جس میں شراب کا دور چل رہا تھا، جب حرام نہیں تھی تو ظاہر چل رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناگاہ منادی کی آواز پڑی، مجھ سے کہا گیا باہر جا کر دیکھو کیا منادی ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر سنا
کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ میں نے آ کر خبر دی تو جس کے گھر میں محفل تھی اس صحابی نے فرمایا جتنی شراب ہے بہا دو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شراب بہا دی۔ اب شراب مدینہ کی گلی کوچوں میں یوں بہہ رہی تھی جیسے ندی نالے ہوں۔ مٹکے، شراب کے مٹکے اور پیپے توڑ دیے گئے۔ کسی نے وضو کیا، کسی نے غسل کیا۔ حضرت ام سلیم کے ہاں سے خوشبو منگوا کر لگائی گئی۔ مسجد پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ایک اور جگہ شراب کی محفل چل رہی تھی۔ جب یہ حکم انہوں نے سنا تو بعض کے جن کے جام منہ سے لگے ہوئے تھے انہوں نے وہیں اسے ہٹا دیا، انہیں اپنے ہونٹوں سے الگ کر دیا۔ جو گھونٹ بھر چکے تھے اسے فوراً اپنے منہ سے اگل دیا، اور بعض نے کہہ کر کے جو پیٹ میں پہنچی تھی اسے نکال دیا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے تاجر تھے۔ جس سال شراب حرام ہوئی اس سال یہ شام کے ملک سے بہت سی شراب تجارت کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بہت بڑی کھیپ شراب کی لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا میں اسے بیچ ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت کیسان رضی اللہ عنہ نے وہ ساری شراب بہا دی۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا؟ اوور نائٹ میں، ایک دن میں نہیں۔ مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 5-6 سال اتنی تربیت کی کہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی تیاری اور اللہ کی رضا کا جذبہ ان کے اندر پختہ ہو چکا تھا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ذہن تیار کرنا۔ اتنا کام، اتنی محنت کہ شراب جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اسے چھوڑتے ہوئے کسی کو کوئی ودڈرال نہیں ہوا۔ جیسے سنتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑتے ہوئے انسان اس کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ صحابہ عادی تھے شراب پینے کے، مگر ایک حکم آیا فوراً سب نے چھوڑ دی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اتنی قوت اور مضبوطی یہ ایمان دیتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے سب کام کر گزرتا ہے۔ دوسری طرف ہم مغربی ممالک میں دیکھیں کہ شراب وہاں عام ہے۔ وہاں کی حکومت چاہتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے اس سے حادثات ہوتے ہیں، اس سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کئی قانون نافذ کیے کہ شراب پینے پر یہ سزا ہے، یہ جرمانہ ہے، مگر کسی نے کوئی اثر نہ لیا۔ جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا لوگوں نے بالکل اسے اڑا دیا۔ آخر انہیں شراب کو لیگلائز کرنا پڑا۔ ہر ان کا طریقہ ناکام ہوا، مگر یہ دین اسلام کا حسن ہے، اور میرا اللہ جو حکیم علیم ہے وہ جانتا ہے کہ ایمان کی قوت مومن کے دل میں جب پیدا ہوتی ہے تو مومن اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ شراب کے بارے میں 10 لعنتیں ہیں، خود شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اور اس پر بھی کہ جس کے پاس یہ اٹھا کر لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ حدیث بہترین خوشخبری ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور خوف خدا میں شراب چھوڑی اسے جنت کی شراب طہور پلائی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔